السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر الحمد للہ، شکر الحمد للہ کیا سر. نام ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ سر لاہور سے سر میں نے کال کی ہے. کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عدنان. ڈاکٹر بھائی خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ سر الحمد للہ الحمد للہ. حکم کریں ڈاکٹر صاحب. سر دو سنائیں. کویشچنز میں جی پوچھنا جی چاہ رہا تھا. ایک تو جی چھوٹا سا ہے. جی. حضرت ہم کافر کسے کہہ سکتے ہیں؟ کافر کے مختلف انواع ہیں بھائی. کافر ایک وہ تو ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، دین اسلام سے خارج ہے، جی جی وہ جی جی کافر ہے. ایک وہ کافر ہے جو دائرہ اسلام میں رہ کے کافر ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو اسلام نے کفر قرار دیا ہے، لیکن بظاہر میں اس کے ساتھ اسلام کا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام ہے شہادتین پڑھنے کا نام. جو شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے فعل ایسے افعال اس سے صادر ہو جائیں کہ پھر وہ کافر بن جاتا ہے. مثلا وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ دے، گالی دے دے، یا قرآن کی کسی آیت کو کہہ دے میں نہیں مانتا، یا کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا پھر یہ باتیں بھی نہ کہنا اس کے دل میں، اس کے اپنے دل میں چھپائے، اپنے دل میں کہہ دے کہ بھائی میں پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، ایسے میں نے جھوٹی شہادت دے دی. تو وہ تو اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، لیکن اگر اللہ نے خبر دی کہ ایک شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے شہادت جھوٹی انداز میں پڑھی، تو یہ سب کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کفر کے انواع ہے. جی جی. جی حضرت ماشاءاللہ، پہلے تو میں منہ پہ تعریف نہیں کرتا. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا جتنا علم ہے میں بڑے شوق سے سنتا ہوں آپ کو. مجھے بس مسئلہ یہی تھا کہ ہم لوگ یہ کیوں ہر ٹائم لگے رہتے ہیں شیعہ کافر سنی کافر، شیعہ کافر سنی کافر. تو مطلب کافر کی جو آپ کی ڈیفینیشن سے جو مجھے معلوم میں آیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ہم کس بیس پہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہم تو اپنے بھائیوں کو کافر نہیں کہتے. شیعہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہہ دے. البتہ وہ جی جی جماعت احناف بھی جو ہیں، اہل سنت بھی جو ہیں، وہ اکثر شیعوں کو کافر نہیں کہتے. ان میں سے کچھ ہیں تکفیری حضرات، وہ اقلیت میں ہیں، اور وہ 1980 کے بعد ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا، ان کی فنڈنگ ہو گئی، تو وہ کچھ زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں، زیادہ سنائی دیتے ہیں، لیکن وہ اقلیت میں ہیں جو لوگ تکفیر کرتے ہیں، جو شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں. لیکن عالم اسلام کی کہ اہل سنت کے جو بڑے بڑے مراکز ہیں، الازہر ہے، مدینہ منورہ ہے، سعودی عرب کے حیات کبار ہے، یہ سب شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ سعودی عرب وہ وہابیت کا گڑھ ہے، وہ بھی شیعوں کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن وہ کچھ سیاسی وجوہات کے بنا پر اور کچھ جہالت کے بنا پر کچھ ایسے حضرات ہیں پاکستان میں کہ وہ تکفیر کرتے ہیں. جی. تو حضرت یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی نصیحت پہ لے کے آئیں جو ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل و غارت اور یہ وہ ہم مطلب مسلمان ہو کے، مسلمان دین امن ہے، سلامتی ہے، جی سلامتی کا دین ہے. اور ہم ماشاءاللہ جتنے آپ کو لوگ سنتے ہیں، جتنے آپ کی بات کیا آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ جی سر، یہ بھی تھوڑا سا ان کو رائے راست بھی پہ بھی لے کے آئے نا سارے لوگوں کو. انشاءاللہ ابھی اسی انشاءاللہ. سے ملتا جلتا یہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ دیکھیں میں مطلب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وساطت کی وجہ سے اب ہمارا بھی علماء کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. نہیں تو ٹائم نکال کے جانا، مطلب آج کل آپ کو پتا ہے کہ جانا بہت مشکل کام ہو گیا جی کسی جی اپنی تیز ترین مصروفیت کی وجہ سے. تو میں صحیح. چند دن پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ملحد تھا وہ جناب جی. اب اسی کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ ہمیں کہتے ہیں وہ ہندوؤں کو کہتے ہیں جی کہ آپ گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا کہتے ہیں انہی کا پیشاب تجویز کیا تھا. تو آپ کس بیس پہ ان کو روکتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے ان کے کسی مطلب. تو حضرت اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج تو ریکوائرڈ تھا. اونٹ کی جو پیشاب ہے، جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے اس کا کچھ فوائد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے سائنٹیفک، اس کے تجربے کے لحاظ سے اس کے کچھ فائدے ہیں. مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں اس مسئلے میں میری تحقیق نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا.
دیکھیں وہ جو انڈیا والے وہ جو گائے کی پیشاب وغیرہ پیتے ہیں نا، وہ اس کو مقدس سمجھ کے، اس کو بھگوان سمجھ کر اس کو پیتے ہیں، وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں نا. لیکن دیکھیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں. مثلا وہ جو لوگ میڈیسن بناتے ہیں تو وہ تو بہت ساری چیزوں سے بناتے ہیں. آپ کو پتہ وہ سانپ کے زہر سے بھی وہ میڈیسن بناتے ہیں. اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں میڈیسن بنانے والے کہ ان کے جو تحقیقات ہوتے ہیں، ان کے جو انگریڈینٹس لیتے ہیں تو مختلف چیزوں سے لیتے ہیں. وہ سور کے خون سے لیتے ہیں، سور کے ہڈی سے لیتے ہیں، اور گائے کے ہڈی سے لیتے ہیں. کتنے مختلف، وہ تو کیمسٹ جانتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں یہ تو ہوتا تھا کہ ہم اس طرح سنتھسائز کر کے میڈیسن تو نہیں بنتے تھے. سب نیچرلی جو ہوتا تھا وہی جو نیچرل فارم میں جو نیچر میں موجود ہے اسی سے لوگ کام چلاتے تھے. تو اگر دیکھیں ہم گائے کو مقدس نہیں سمجھتے، گائے کو بھگوان نہیں سمجھتے، گائے کو اللہ نہیں سمجھتے، یا اونٹ کو نہیں سمجھتے. ایک جانور ہے، اس کی جو پوزیشن ہے دنیا میں، جہان میں، ہماری زندگی میں ایک جانور کی ہے. اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس پہ سواری ہوتی ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں. جیسے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اگر اس کے کسی جزو میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، پیشاب جو ہے وہ جانور کی حرام نہیں ہوتی. اگر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ حدیث میں بھی ہے یا نہیں. جو ابوال الابل ہے، آپ نے اچانک یہ سوال کیا ہے، تو یہ اگر اس میں کوئی خاصیت ہو تو ہم اس کو مقدس سمجھ کے نہیں اس لحاظ سے اس کا یوز کریں. جیسے ابھی آپ جائیں نا، اگر آپ فرسٹ ایڈ میں یا ڈیزرٹ سروائیول وغیرہ میں آپ جائیں، وہاں پہ کورس کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اور آپ کو زخم ہو جاتا ہے، تو آپ پیشاب سے بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کو اس کے انفیکشن کے ڈی انفیکٹ کر سکتے ہیں پیشاب کے ذریعے بھی، کیونکہ وہ اس میں ایسی مواد ہے انسان کے اپنی پیشاب سے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. ہاں صحیح ہے نا، ڈس انفیکٹ پیشاب ڈس انفیکٹ کر لیتا ہے نا انسان کا جو اپنا پیشاب ہے، بالکل ڈس انفیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. تو اس میں اب کوئی کہتے مذاق اڑا دے ڈاکٹروں کا، کوئی ہے دنیا میں ڈاکٹروں کا مذاق اڑا دے کہ تم یہ غلط کیوں کیسے کہتے ہو. تو جو ہندوؤں کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندر کی وہ پوجا کرتے ہیں یا گائے کی پوجا کرتے ہیں، ان کو مقدس سمجھتے ہیں، یا چوہے کی پوجا کرتے ہیں اس کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ بہت مختلف ہے. اس سے اگر ہم کہیں کہ آپ مثلا اپنے پیشاب سے اگر آپ کبھی مجبوری پڑے اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کر دو، یا کسی اونٹ کے پیشاب سے ڈس انفیکٹ کر دو، تو اس میں زمین آسمان کا تفاوت ہے. ہر عاقل کو اس کا فرق معلوم ہے. اب لوگ جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں وہ ان کی جہالت ہے، ان کی حماقت ہے، اور وہ بات نہیں سننا چاہتے. اس بات کا جواب بہت واضح ہے. ڈاکٹر صاحب سر ایک چھوٹا سا اب جو اصل کویسچن تھا اس پہ اگر آ جاؤں اجازت دیں تو. جی سر. حضرت ہمیں یہ حکم کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے سمجھ کے پڑھی جائے. جی سر. سر نماز شروع کرتے ہیں ہم الحمدللہ سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. جی ٹھیک ہے جی، ہم مطلب دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد یکدم اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، جی، تو حضرت اس میں لفظ آ گیا کہو اے لوگو. اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، امام صاحب یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو چلے سمجھ آتی ہے کہ پیچھے جو امتی کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مقتدی جو نماز ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ان کی تو سمجھ آ جاتی ہے. اگر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں، تو اس کے میں کس کو وہ لفظ کہہ رہا ہوں نماز میں، جو میں بیسیکلی بڑی دیر سے جس وجہ سے آپ کو زحمت دی ہے بیسیکلی. تو آپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ اس طرح میرے سے گفتگو کرو، اس طرح میرے سے بات کرو. تو قلب کا توجہ اللہ کی جانب ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کے حال جانتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بولا ہے. اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں، اور یہ ذکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش عبادت کے طور پر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قل هو اللہ، ہم کسی کو حکم نہیں دیتے، نہیں کہ کسی کا حکم دیتے، نہیں، یہ ہمارا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. میں جب کہتا ہوں قل هو اللہ احد، میں کسی کو حکم نہیں دے رہا.
یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے عبد سے کہا، اس نے مجھ سے فرمایا، مجھ روسیا سے اللہ نے خطاب کیا کہ اے میرے بندے اس طرح بولو۔ اللہ کی نماز میں کبھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے، کبھی وہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور کبھی میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے قل هو اللہ احد، جب میں اسے بات کرتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ اس میں یا سورہ حمد میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، اب میرا رب جو ہے مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ نماز ایک گفتگو ہے، مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور نماز جماعت میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ امام جماعت وہ نمازیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بولو اللہ احد، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بولے۔ میں جو آپ کی اب بات سے مطلب لیا ہے کہ نماز میں کچھ ہم اللہ کی طرف سے بیان فرما رہے ہیں اور کچھ اپنی طرف سے۔ اللہ تعالی بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، جی ہاں، بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے اور ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، اس نماز کے اوپر کوئی ڈیٹیل ویڈیو آپ دینا سر، مطلب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، مطلب انشاءاللہ اگر میں اس کو مطلب سائنٹیفکلی اگر اس کو میں اپنے مطلب چیک کروں، اگر کوئی میرے سے کویشچن کرتا ہے برین کے اوپر کچھ لکھو، ہارٹ کے اوپر کچھ لکھو، اب میں برین کے اوپر لکھتے لکھتے یکدم ہارٹ کے اوپر لکھ دوں یا لنگس کے اوپر لکھ دوں، کڈنی کے اوپر لکھ دوں، سر وہ اس چیز کی پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو میرے نزدیک جو چیز کی دعا، نماز دعا ہے، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نماز کے درمیان میں یکدم یا مطلب ہم کبھی مومنوں کو خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت اس میں تھوڑی سی کنفلکشن ہے، تو حضرت کبھی آپ کنفلکشن کوئی نہیں ہے بھائی، سب مسلمان یہ نماز پڑھتے ہیں، سب یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں۔ اللہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں نا تو یہ قرآن مجید کا سورہ پڑھ کے کہتے ہیں نا، تو اس میں اگر کوئی اللہ کا فرمان ہے تو ہم اللہ کا فرمان سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا فرمان سمجھ۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن جب میں ابھی دیکھ میں ویسے بھی قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے بیٹھ کے قبلہ و رخ ہو کے وضو کر کے میں بیٹھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تو یہ عبادت ہے، یہ بالکل اللہ کی عبادت ہے، وہ سارا کلام اللہ کا ہے، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں تو وہ عبادت ہے، اس کو میں جتنا حضور ذہن کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ پڑھوں گا، جتنا میں اس پہ تدبر کروں گا، جتنا میں اس میں مجھے خشوع آئے گی، رقت آئے گی، تو اللہ کا کلام ہے۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سلامت رہو۔